مریم کے خیال میں ساری دنیا میں بس 3 ہی شہر تھے، مکہ، مدینہ اور گنج باسودہ۔ مگر یہ 3 تو ہمارا آپ کا حساب ہے، مریم کے حساب سے مکہ مدینہ ایک ہی شہر تھا، اپنے حجور کا شہر۔ مکہ مدینہ شریف میں ان کے حجور تھے اور گنج باسودے میں ان کا ممدو ان کا چھوٹا بیٹا تھا۔ اس کے رخسار پر اتنا بڑا ناسور تھا، بعد میں ڈاکٹروں نے ناسور کاٹ پیٹ کر رخسار میں ایک کھڑکی بنا دی تھی جس میں سے ممدو کی زبان پانی سے نکلی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپتی رہتی تھی۔ مجھے یاد ہے پہلی بار مریم نے اماں کو سرجری کا یہ لطیفہ سنایا تھا تو میں کھی کھی کر کے ہنسنے لگا تھا۔ اگر مریم اپنے کھردرے ہاتھوں سے کھینچ کھانچ کر مجھے اپنی گود میں نہ بھر لیتی تو میری وہ پٹائی ہوتی کہ رہے نام اللہ کا۔ ایری دلہن بچہ ہے، بچہ ہے، ایری دلہن بچہ ہے۔ مگر اماں نے غصے میں 2-4 ہاتھ جڑی دیے جو مریم نے اپنے ہاتھوں پر روکے اور مجھے اٹھا کر اپنی کوٹھڑی میں اندر چلی گئیں۔ وہ اپنے اور میرے آنسو پونچھتی جاتی تھیں اور چیخ چیخ کر خفا ہو رہی تھیں۔ ایری دلہن، یہ اللہ کی دین ہیں، نبی کے امتی ہیں، انہیں مارے گی کوٹے گی تو اللہ نبی خوش ہوں گے تجھ سے، توبہ کر دلہن توبہ۔ اور پھر وہ طرح طرح سے کھڑکی اور مچھلی والا لطیفہ سنا سنا کر مجھے بہلانے لگی۔ تو بیٹا ڈانگ دروں نے کیا کیا کہ حرامیوں نے ممدو کے گال میں کھڑکی بنا دی اور کھڑکی میں سے تھرک تھرک تھرک۔ مریم کا دل بہت بڑا تھا، اور کیوں نہ ہوتا، اس میں ان کے حجور کا مکہ مدینہ آباد تھا اور سینکڑوں باسودے آباد تھے جن میں ہزاروں لاکھوں گل گتھنے ممدو اپنی گول مٹول مٹھیوں سے مریم کی دودھوں بھری ممتا پر دستک دیتے رہتے۔ انا بوا دروازہ کھولو، اللہ کی دین آئے ہیں، نبی کے امتی آئے ہیں۔ مریم نے میرے ابا کو دودھ پلایا، وہ میری کھلائی اور میری پناہ تھی، وہ میرے بھانجے بھانجیوں کی انا تھی۔ میں نے ایک بار مریم کے قلعے میں گھس کر ان کی پٹلیا میں سے کچھ گڑ چرا لیا۔ مریم بچوں کو بگاڑنے والی مشہور تھیں، مگر مجال ہے جو بڑے جرائم میں کسی کی حمایت کر جائیں۔ انہوں نے فوری طور پر اماں سے میری رپورٹ کر دی اور اماں خدا انہیں خوش رکھے جاگیردار کی بیٹی کھری پٹھانی اپنی اولاد سے کوئی گھٹیا فعل منسوب ہوتے دیکھ ہی نہیں سکتی تھیں۔ انہوں نے جلال میں آ کر الٹا مریم سے ان بولا کر لیا۔ ابا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ گھر میں یہ سرد جنگ جاری ہے۔ وہ اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد 15-20 منٹ کے لیے مریم کے پاس بیٹھ کر ان کا حال احوال پوچھتے، مریم کے پاؤں دابنے کی کوشش کرتے اور ان کی پیار بھری جھڑکیوں کی دولت سمیٹ کر اپنے کمرے میں سونے چلے جاتے۔ 3-4 دن میری یہ 2 جنتیں ایک دوسرے سے برگشتہ رہیں اور میں گناہگار عذاب جھیلتا رہا۔ اماں نے مریم کی دیکھ بھال میں کوئی کوتاہی تو نہ کی، مگر مریم کا سامنا ہو جاتا تو اماں کے نازک خد و خال آپ ہی آپ سنگ و آہن بن جاتے۔ مریم زیادہ دیر اپنی کوٹھڑی میں محصور رہیں اور شاید روتی رہیں۔ آخر 4-5ویں دن میں پھوٹ بہا اور پٹائی کے خوف سے بے نیاز ہو کر اماں کی گود میں سر رکھ کر میں نے اقبال جرم کر لیا۔ اماں کے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی، بس ایک غضب کی نگاہ کی مجھے ایک طرف دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئیں اور بجلی کسی تیزی سے مریم کے قلعے میں داخل ہو گئیں۔ انا بوا تمہارا منجلا تو چور نکلا، بوا ہمیں معاف کر دو۔ میں نے کواڑ کی آڑ سے دیکھا مریم لرزتے ہاتھوں سے اماں کے دونوں ہاتھوں کو چومنے کی کوشش کر رہی ہیں، کبھی ہنستی ہیں، کبھی روتی ہیں، کبھی اماں کو چپت لگانے کا ڈرامہ کرتی۔ بس ری دلہن بس کر، چپ ری دلہن چپ کر، دیکھ میں مار بیٹھوں گی۔ مریم سیدھی سادی میواتن تھیں، میری خالہ سے مرتے دم تک صرف اس لیے خفا رہیں کہ عقیقے پر ان کا نام فاطمہ رکھ دیا گیا تھا۔ ری دلہن بی بی فاطمہ تو ایک ہی تھیں، نبی جی سرکار کی شہزادی تھیں، دنیا آخرت کی بادشاہ تھیں۔ ہم دوزخ کے کندے بھلا ان کی برابری کریں گے؟ توبہ توبہ استغفار۔ محرم میں 9ویں اور 10ویں کی درمیانی شب وہ خشوع و خضوع سے تعزیے، سواریاں اور اکھاڑے دیکھتی، خوب پاپڑ پکوڑے کھاتی کھلاتی اور 10ویں کو صبح ہی سے وضو بنا کے بیٹھ جاتی۔ ہم لڑکوں کو پکڑ پکڑ کر دن بھر شہادت نامہ سنتی اور خدا مغفرت کرے کلمہ شریف بھی جس طرح چاہتی پڑھتی، لا الہ الا اللہ، نبی جی رسول اللہ، حضور جی رسول اللہ، حضور جی رسول اللہ۔ امام حسین کا نام لے کر بین کرتی، رو رو کر آنکھیں سجا لیتی اور بین کرتے کرتے گالیوں پر اتر آتی۔ رے حرامیوں نے میرے سہزادے کو مار دیا، رے نازمٹوں نے میرے بادشاہ کو مار دیا۔ محرم میں وہ ہم لڑکوں کو حسن حسین کے فقیر بناتی، ہمارے کرتے ہرے رنگ دیتی، چھوٹی چھوٹی بٹونیاں سی کر ان میں 2 آنے کے پیسے ڈال سیفٹی پنوں سے ہمارے گریبانوں میں ٹانک دیتی تھی۔ حق مغفرت کرے ہمارے دادا میاں مرحوم تھوڑے سے وہابی تھے، ابا بھی ان سے کچھ متاثر ہیں، پر محرم کے دنوں میں مریم کے آگے کسی کی وہابیت نہیں چلتی تھی۔
10 روز کے لیے بس مریم ہی ڈکٹیٹر ہوتی، مگر یہ ڈکٹیٹری بھی جیو اور جینے دو کے اصول پر چلاتی تھی۔ ہمیں فقیر بنا کر چپکے سے سمجھا دیتی تھی، دیکھ رہے بیٹا بڑے میاں جی کے سامنے متی جانا۔ اور بڑے میاں جی بھی خدا ان پر اپنی رحمتوں کا سایہ رکھے کمال بزرگ تھے۔ ظاہر تو یہ کرتے تھے جیسے مریم کی ان باتوں سے خوش نہیں ہیں، پر ایک سال محرم کے دنوں میں مریم باسودے چلی گئیں۔ ہمارے گھر میں نہ شہادت نامہ پڑھا گیا، نہ ہائے حسین ہوئی، نہ ہم فقیر بنے۔ عاشورے پر ہم لڑکے دن بھر ہاکی کھیلتے رہے۔ نماز پڑھ کر دادا میاں گھر لوٹ رہے تھے تو ہمیں باڑے میں ادھم مچاتے دیکھا، لاٹھی ٹیک کر کھڑے ہو گئے، بے کرسٹانو تم حسن حسین کے فقیر ہو، بڑھیا نہیں ہے تو جانگیے پہن کے ادھم مچانے لگے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آدمیوں کی طرح بیٹھ کے یاسین شریف پڑھو۔ یاسین شریف پڑھو حسن حسین کے نام پر، بڑے میاں جی کے نام پر، یاسین شریف مریم کے نام پر اور ان کے ممدو کے نام پر، کہ ان سب خوبصورت ناموں سے تمہاری یادوں میں چراغاں ہیں۔ مگر میں ممدو کو نہیں جانتا، مجھے صرف اس قدر علم ہے کہ ممدو باسودے میں رہتا تھا اور ڈانگدروں نے اس کے گال میں ایک کھڑکی بنا دی تھی اور اس کھڑکی کے پٹ مریم کی جنت میں کھلتے تھے۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جب مریم بڑے سوچ کے ساتھ کھاجا پیا ذرا کھولو کبڑیاں گاتی تھیں تو اماں کی کوئلوں جیسی آواز ان کی آواز میں شامل ہو کر مجھ پر 1000 جنتوں کے دروازے کھول دیتی تھی، اور میں اماں کے زانوں پر سر رکھ کر لیٹ جاتا اور خواجہ پیا کو سروں کے معصوم جھروکے سے درشن بانٹتے دیکھا کرتا تھا۔ سنا ہے میری اماں موج میں ہوتی ہیں تو اب بھی گاتی ہیں، خدا انہیں ہنستا گاتا رکھے، پر مریم کی آواز تھک کر سو چکی ہے، یا شاید ایک لمبے سفر پر روانہ ہو چکی ہے، اور مکے مدینے شریف کی گلیوں میں پھول بکھراتی پھر رہی ہے، یا باسودے کے قبرستان میں ممدو کو لوریاں سنا رہی ہے۔ سفر مریم کی سب سے بڑی آرزو تھی، وہ حج کرنا چاہتی تھی۔ ویسے تو مریم ہمارے گھر کی مالک ہی تھیں، مگر پتہ نہیں کب سے تنخواہ لے رہی تھیں۔ ابا بتاتے ہیں کہ جب وہ اسکول میں ملازم ہوئے تو انہوں نے اپنی پہلی تنخواہ مریم کے قدموں میں لا کر رکھ دی۔ مریم پھول کی طرح کھل اٹھیں، اپنی گاڑے کی چادر سے انہوں نے ایک چونی کھول کر ملازمہ کو دی کہ جب بھاگ کے بازار سے جلیبیاں لیا۔ مریم نے خود ان جلیبیوں پر کلمہ شریف پڑھا اور تنخواہ اور جلیبیاں اٹھا کر بڑے غرور کے ساتھ دادا میاں کے سامنے رکھائیں، کہنے لگیں بڑے میاں جی مبارکی ہو، دولہے میاں کی تنخواہ ملی ہے۔ اور پھر اس تنخواہ میں سے وہ اپنی تنخواہ بھی لینے لگیں جو انہوں نے 1 روپیہ مقرر کر رکھی تھی۔ مریم کا خرچ کچھ بھی نہیں تھا، باسودے میں ان کے مرحوم شوہر کی تھوڑی سی زمین تھی جو ممدو کے گزارے کے لیے بہت تھی، اور بکریاں تھیں جن کی دیکھ بھال ممدو کرتا تھا۔ بڑا لڑکا شتاب خان ریلوائی میں چوکیدار تھا اور مزے کرتا تھا۔ برسوں کسی کو پتہ نہ چلا کہ مریم اپنی تنخواہوں کا کرتی کیا ہے۔ پھر ایک دن وہ ڈھیر سارے روپے، میلے کچیلے نوٹ اور ریزگاری اٹھائے ہوئے ابا کے پاس پہنچیں اور انکشاف کیا کہ وہ حج کرنے جا رہی ہیں۔ کرائے کی یہ رقم ان کی برسوں کی کمائی تھی، یہ مکہ مدینہ فنڈ تھا جو مریم خبر نہیں کب سے جمع کر رہی ہیں۔ ابا نے گن کر بتایا کہ 9 سینکڑے 3 بیسی 7 روپے کچھ آنے ہیں۔ مریم کو اس سے غرض نہیں تھی کہ کتنے ہیں، وہ تو سیدھی سی بات پوچھ رہی تھی کہ ان سے مکے مدینے کا ٹکس مل جائے گا یا نہیں۔ ابا نے بتایا کہ بے شک مل جائے گا۔ مریم نے تیاریاں شروع کر دیں، وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گنگناتی رہتی کہ خواجہ پیا ذرا کھولو کہ بڑی۔ ان پر مکے مدینے کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں اور ان کھڑکیوں سے نبی جی کے مقدس پیراہن کی خوشبو چلی آ رہی تھی۔ کسی نے چھیڑنے کو کہہ دیا تم کو ڈھنگ سے نماز پڑھنی تو آتی نہیں، قرآن شریف تو یاد نہیں، پھر حج کیسے کرو گی؟ مریم بفر گئی، رے مسلمان کی بٹیا مسلمان کی جورو ہوں، نماز پڑھنا کائے کو نہیں آئے رے، کلمہ شریف سن لے، چاروں کل سن لے، اور کیا چاہیے تیرے کو؟ ہاں اور کیا چاہیے تیرے کو؟ اور پھر ان کے دل میں تو نبی جی کے پیار کا چمن بھی کھلا ہوا تھا کہ یہی بہت ہے۔ مگر ایک دن شتاب خان کا خط آیا کہ ممدو کی حالیت خراب ہے، بکریاں بیچ بانچ کے علاج معالجہ کرایا، زمین گروی رکھ دی، اب بالکل پیسے نہیں، صورت دیکھنا چاہتی ہے تو خط کو تار سمجھنا۔ مریم کی آنکھوں میں مکہ مدینہ دھندلا گیا۔ انہوں نے 9 سینکڑے 3 بیسی 7 روپے چادر میں باندھے اور روتی پیٹی باسودے کی بس میں جا بیٹھی۔ ابا ساتھ جانا چاہتے تھے، انہیں سختی سے منع کر دیا۔ ممدو تو ان کی ذمہ داری تھا، وہ کسی اور کو اس میں کیوں شریک کرتی؟ مریم کا یہ اصول بڑا شفاف تھا۔ انہوں نے باسودے خیریت سے پہنچنے کا خط تو لکھوا دیا، اس پر ممدو کے بارے میں ایک لفظ نہیں لکھوایا۔ مہینے گزر گئے، کسی نے بتایا کہ وہ ممدو کے علاج کے لیے اندور لے گئی ہیں، پھر پتہ چلا کہ بمبئی میں سابو صدیق کی سرائے میں نظر آئی تھی، پھر پتہ چلا کہ ممدو مر گیا ہے۔ پھر ایک لٹی لٹائی مریم گھر لوٹ آئی۔
میں اسکول سے گھر پہنچا تو دیکھا مریم سین میں بیٹھی اپنے مرے ہوئے بیٹے کو کوس رہی ہیں۔ رے حرامی تیرا ستیاناش جائے رے ممدو، ارے بد جنابہ تیری قبر میں کیڑے پڑے، میرے سبرے پیسے خرچ کرا دیے، ری دلہن میں مکے مدینے کیسے جاؤں گی بتا، ری دلہن اب میں کیسے۔ ابا نے کہا میں تمہیں حج کراؤں گا، اماں نے کہا انا بوا ہم اپنے جہیز والے کڑے بیچ دیں گے، تمہیں حج کرائیں گے۔ مگر مریم چپ نہ ہوئی، 2 دن تک روتی رہیں اور ممدو کو کوستی پیٹتی رہیں۔ لوگوں نے سمجھایا آخر دولہے میاں بھی تو تمہارا ہی بیٹا ہے، اگر وہ تمہیں حج کروانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، مان کیوں نہیں جاتی؟ مگر مریم تو بس احسان کرنا جانتی تھیں، کسی بیٹے کا بھی احسان اپنے سر کیوں لیتی؟ انہوں نے اپنی کمائی کے پیسوں سے حج کرنے کی ٹھانی تھی۔ ممدو کے مرنے کے بعد مریم شاید ایک دفعہ اور باسودے گئیں اپنی زمین کا تیا پانچا کرنے، پھر اس کے بعد باسودے کا زوال شروع ہو گیا۔ مریم کے چوڑے چکلے میواتی سینے میں بس ایک ہی شہر بسا رہ گیا، ان کے حجور کا شہر۔ وہ اٹھتے بیٹھتے نبی جی حجور جی کرتی رہتی، کبھی تو یوں لگتا کہ انہیں قرار سا آ گیا ہے، شاید اس لیے کہ ان کے بھولے بھالے منصوبہ کار ذہن نے ایک نیا مکہ مدینہ فنڈ کھول لیا تھا۔ ابا نے بڑے شوق سے لحاف سلوا کر دیا، مریم چپکے سے جا کے بیچ آئیں۔ عید آئی، مریم کے بھی کپڑے بنے، خدا معلوم کب کتنے پیسوں میں وہ کپڑے بیچ دیے۔ ابا اماں سمیت ہم سب کو جو ایک ایک آنا عیدی دیتی تھی فوری طور پر بند کر دی۔ پیسہ کر کے پھر مکہ مدینہ فنڈ جمع ہو رہا تھا، سب ملا کر ابھی 560 روپے ہی جمع ہوئے تھے کہ مریم کا بلاوا آ گیا۔ مجھے معلوم نہیں کہ کب اور کس طرح چل بسیں۔ میں گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنی خالہ کے یہاں گیا ہوا تھا، واپس آیا تو مجھے دیکھ کر اماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ منجلے تیری انا بوا گزر گئیں، لڑکے تجھے بگاڑنے والی گزر گئیں۔ ابا نے مجھے حکم دیا ان کی قبر پہ ہوا ہوں، میں نہیں گیا، میں کیوں جاتا؟ ٹھنڈی مٹی کے ڈھیر کا نام تو مریم نہیں تھا۔ ابا ناراض بھی ہوئے مگر میں نہیں گیا۔ لوگوں نے بتایا کہ مریم نے مرتے وقت 2 وصیتیں کی تھیں۔ ایک وصیت یہ تھی کہ تجہیز و تکفین انہی کے پیسوں سے کی جائے اور باقی کے پیسے شتاب خاں کو بھیج دیے جائیں۔ دوسری وصیت کا صرف اماں کو علم تھا۔ اماں کے کان میں انہوں نے مرتے وقت کچھ کہا تھا جو اماں کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی۔ میں یہاں آ گیا، 15 برس گزر گئے۔ 65 میں ابا اور اماں نے فریضہ حج ادا کیا۔ اماں حج کر کے لوٹیں تو بہت خوش تھیں، کہنے لگیں منجلے میاں، اللہ میاں نے اپنے حبیب کے صدقے میں حج کرا دیا، مدینہ طیبہ کی زیارت کرا دی اور تمہاری انا بوا کی وصیت بھی پوری ہوئی۔ عذاب ثواب جائے بڑی بی کے سر، میاں ہم نے تو ہرے بھرے گنبد کی طرف منہ کر کے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ، باسودے والی مریم فوت ہو گئیں، مرتے وقت کہہ رہی تھیں کہ نبی جی سرکار میں آتی ضرور، مگر میرا ممدو بڑا حرامی نکلا، میرے سب پیسے خرچ کرا ڈالے۔